بتانا چاہیے میں کون ہوں حضرات محترم. سب سے پہلے آل رسول کے افراد سے بھی پہلے جن لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے وہ آل رسول کے افراد نہیں تھے, صحابہ کی اولاد میں سے تھے. ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے حتیٰ کہ ان کے لشکر میں ہو رہا گیا. امام علی مقام کا درس سن کے اثر ہوا دل پہ. ایک دفعہ ابن سعد کو کہتا سوچ لو ان سے لڑو گے؟ اس نے کہا لڑوں گا. اس نے کہا سوچ لو جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا نواسا اس وقت ہوئے زمین پر اور کوئی نہیں سوائے اس کے. سوچ لو. اس نے کہا سوچ لیا. تو پھر کیا ہوا, نکل کر لشکر آداب سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اور حضرت اور پہلے یزیدی لشکر میں تھا, پھر حسین امام علی مقام کا درس سن کر اثر دل پہ ہوا, سوچنے لگ گیا نماز میں اتنے تک میری نماز مکمل نہیں ہوتی جتنے تک میں حسین پر درود نہ پڑھ لوں. میں کیوں جہنم کا ایندھن بنوں, میں کیوں دنیا کے لالچ میں مست ہو جاؤں. اور دنیا چھوڑی, بدارت چھوڑی, اس کے ساتھ وعدے تھے تمہیں بدارت دیں گے, گورنری دیں گے, وہ چھوڑ دی اور ایڑی لگائی گھوڑے کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہو گیا. ان کی طرف سے لڑ کے شہید ہو گیا. اور کو جنت بھی ملی اور شہادت بھی ملا. ایک قطرے نے شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا. ایک لحظے میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا. ایک لحظے میں امام حسین نے وہ قطرہ تھا اس کو دریا بنا دیا. حضرات محترم جانثاروں کے شہید ہونے کے بعد سب سے پہلے آل رسول میں سے جن کی باری آئی وہ کون ہے؟ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے فرزند. آج کل آپ نے جتنی مجلسیں سنی صرف مولا علی کے بیٹے حسین اور عباس کی شہادت سنی. حضرات محترم مولا علی کے 9 بیٹے امام حسین سمیت اور امام حسین کے علاوہ مولا علی کے 8 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے. کتنے بیٹے؟ امام حسین کے علاوہ 8 بیٹے. امام حسین کو ملائے تو 9 بیٹے مولا کائنات مولا علی کے شہید ہوئے. ان میں حضرت ابو بکر بن علی سب سے پہلے میدان میں آئے. بیٹے علی کے ہے نام علی نے ابو بکر کی محبت میں اپنے پتر کا نام ابو بکر رکھا ہے. سب سے پہلے آئے اور ابو بکر بن علی پر قدامہ موصلی کے نیزے سے حملہ ہوا. قدامہ موصلی نے ابو بکر بن علی کو شہید کیا. اس کے بعد سامنے آئے حضرت عمر بن علی. بیٹا علی کا نام عمر ہے. حضرت عمر بن علی ان کو بھی قدامہ موصلی نے شہید کیا. پھر آئے جناب عثمان بن علی, یہ خولی بن یزید اصبہی کے ہاتھوں شہید ہوئے. اس کے بعد آئے جناب جعفر بن علی, اس کے بعد آئے جناب اصغر بن علی, اس کے بعد جناب عبید اللہ بن علی اور حضرت عباس بن علی. یہ 9 بیٹے مولا کائنات کے میدان کربلا میں شہید ہوئے. میں نے کہا اگر اہل بیت سے محبت ہے تو 9 کے 9 سے محبت کیوں نہیں؟ ان کے بھی تو اپنی مجلسوں میں نام لینے چاہیے. مولا علی کے بیٹوں کے بعد باری آئی فرزندان امام حسن مجتبی کے, امام حسین کے جو بڑے بیٹے آئے. سب سے پہلے امام حسن مجتبی کا جو بیٹا نکلا میدان کربلا میں اس کا نام ہے عبداللہ بن حسن. حضرت عبداللہ بن حسن ہے, نام عبداللہ ہے, بیٹا امام حسن کا. اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد شہادت ہوئی حضرت قاسم بن حسن کی. حضرت قاسم بن حسن یہ 19 سال منع کیا امام علی مقام نے, نہ جاؤ, میں اپنے بھائی کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا جب قیامت کے دن پوچھیں گے اے میرے چھوٹے بیٹے حسین, میں تو شہید ہو گیا تھا, اپنا بیٹا تیری امانت میں دے کے آیا تھا, تم نے میدان کربلا میں اس کو تیروں سے اور تلواروں سے زخمی ہونے کے لیے چھوڑ دیا. میں تمہیں نہیں جانے دوں گا
بیٹا عرض کرتا ہے، بھتیجا عرض کرتا ہے، چچا جان اگر آپ کو شرمندگی کا احساس ہے تو مجھے بھی تو شرمندگی ہوگی۔ کیا قیامت کے دن جب میرے ابا جی پوچھیں گے، جب اور کیسے ساروں نے اپنی اپنی جانیں قربان کی، میں تو میدان میں تھا نہیں، اے میرے پتر تم تو تھے، تو نے اپنی جان کیوں بچائی، کیوں حسین کے قدموں پہ نچھاور کیوں نہ کی؟ حضرات محترم پھر امام علی مقام خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پہلے ماں سے اجازت مانگو۔ ماں کی طرف آئے اجازت لینے کے لیے، ماں کہتی ہے میں تو کافی دیر سے دعائیں کر رہی ہوں، یا اللہ میرے پاس اس وقت دنیا میں اگر کوئی دولت ہے تو بیٹے کی صورت میں 19 سالہ نوجوان قاسم ہے، یا اللہ میں اپنے قاسم کو حسین پہ مشکل وقت بن گیا، حسین کے قدموں پہ نچھاور کرنا چاہتی ہوں، بیٹا میں چاہتی ہوں میں شہید کی ماں بنوں، جاؤ جا کے امام علی مقام پہ قربان ہو جاؤ۔ اجازت لے کے امام حسین کے پاس آئے، امام حسین نے خود سوار کروایا۔ حضرات محترم قاسم بن نصر کے نیتی لشکر کے سامنے گئے، ادھر امام حسین کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اپنے بھتیجے قاسم بن نصر کی لڑائی کو دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی جدید آتا ہے واصل جہنم ہوتا ہے، جو بھی جدید آتا ہے واصل جہنم ہوتا ہے۔ آخر میں بدر بن سہیل للکارا، اس نے کہا عمر بن سعد تم کچھ خوف کرو، دیکھو اس ایک نوجوان نے کتنے نوجوانوں کو شہید کر دیا، ہمارے کتنے جوانوں کو جہنم رسید کر دیا، تم اس پر یک بار بھی حملہ کیوں نہیں کرواتے؟ یک بار بھی جب حملہ ہوا ادھر امام علی مقام ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اپنے بھتیجے قاسم بن حسن 19 سالہ نوجوان کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ادھر بی بی زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے امام حسین کے چہرے پہ نظریں جمائے بیٹھے دیکھ رہی ہے، اور ادھر حضرت قاسم بن حسن کی ماں خیمے کے اندر مصلا بچھا کے دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو استقامت عطا فرمانا۔ اب نظروں کا ایک تانتا بن گیا، حضرت قاسم بن حسن کی ماں خیمے کے اندر مصلے پہ بیٹھی حضرت زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، حضرت زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی حضرت امام حسین جو کہ کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے تھے ان کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اور حضرت حسین قاسم بن حسن کی لڑائی کو دیکھ رہی ہے، دیکھتے جا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں جب یک بار کی حملہ ہوا، بے شمار زخم آئے، ہر زخم سے خون بہ بہ کے جسم میں کمزوری ہو گئی، گھوڑے پہ سوار نہ رہ سکے، جب نیچے گرے، جب قاسم بن حسن نیچے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، بی بی زینب خیمے کے دروازے پہ گری، اور قاسم کی ماں مصلے پہ گری، اور آواز نکلی، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے لگتا ہے میں بھی شہید کی ماں بن گئی ہوں۔ بہاروں پر ہے آجا آرائش گلزار جنت کی، جنتیں تیار ہو رہی ہیں، آج نبی کے آل بیت اطہار کے جوان ایک ایک کر کے جنت سجا رہے ہیں۔ بہاروں پر ہے آجا آرائش گلزار جنت کی، سواری آنے والی اے شہیدان محبت کی، اور حسین گلشن اسلام کر گئے روشن، جلا جلا کے نشے من بجھا کے چراغ، لوگ چراغ جلا کے روشنیاں کرتے ہیں۔ حسین کربلا کے میدان میں اپنے گھر کا آل بیت اطہار کا ایک ایک چراغ بجھا رہا ہے، نانے کے دین کو روشنی دے رہا ہے۔ کبھی قاسم بن حسن کا چراغ بجھایا، کبھی علی اکبر کا چراغ بجھایا۔ حضرات محترم پھر میدان کربلا میں سب سے بھاری لاشا جو امام علی مقام کو سب سے بھارا لگا، وہ امام حسین جو 10 محرم الحرام کے دن صبح فجر کی نماز سے لے کر لاشیں ڈھو کے سارا دن گزر گیا، جس امام کا جو بھی شہید ہوتا اس کی لاش اٹھاتے آ کے خیمے کے سامنے رکھتے، جہاں نثاروں کی ایک ایک لاش کو اٹھا کے لائے۔ حضرات محترم
بھانجوں کی لاشیں، بھتیجوں کی لاشیں، اپنے اہل بیت اطہار کے افراد اور چشم و چراغ جو نوجوان تھے ان کی ایک ایک کر کے لاش، واہ حسین تیرے عزم و ارادہ کی استقامت کو، اے حسین شجاعت قدم قدم پہ سلام کہتی ہے۔ حضرت امام علی مقام ایک ایک نوجوان کا لاشا سارا دن لاشیں ڈھو ڈھو کے لاشوں کے انبار میں حسین تھک گئے، اور بی بی زینب عرض کرتی ہیں اے میرے بھیا ہماری تو خیر ہے 3 دن ہو گئے تپتے ہوئے صحرا میں، زمین شعلے اگل رہی ہے، آسمان انگارے برسا رہا ہے، عرب کا صحرا تپا ہوا ہے، بغیر پانی کے گزارا کر رہے ہیں یہ 6 ماہ کا علی اصغر۔ اے امام علی مقام، بچوں پہ تو کافروں کو بھی رحم آ جاتا ہے، وہ پھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اس کو سامنے لے جاؤ۔ امام علی مقام نے علی اصغر کو اٹھایا، ان کے سامنے کیا، اپنے ہاتھوں سے 2 بوندیں اس کے حلق میں ٹپکا دو، ان پھول کے رخساروں کے کملانے کو دیکھو، غشانے کو اور سانس پلٹ جانے کو دیکھو، اے لوگو اس بچے شیر خار 6 ماہ کا علی اصغر اس کے حلق میں اپنے ہاتھ سے پانی ٹپکا دو۔ پانی تو کیا آنا تھا، ایک عدلی بدبخت اس نے تیر چلایا، امام علی مقام کے ہاتھوں میں اٹھے ہوئے اس 6 ماہ کے علی اصغر کے ننھے سے حلق میں سے نکلتا ہوا حضرت امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا، آپ نے چلو میں لیا، آسمان کی طرف اٹھایا، عرض کی اللہم انی اشہدک لا ہؤلاء القوم۔ وہ امام جو صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی 18 سالہ علی اکبر کی لاش، کبھی 19 سالہ قاسم کی لاش، کبھی حضرت عباس کی لاش، حضرات محترم جو بڑی بڑی لاشیں ڈھو رہے ہیں، لیکن میدان کربلا میں حسین کے لیے جو سب سے بڑا لاشا تھا وہ لاشا اپنے چھوٹے بچے 6 ماہ کا علی اصغر کا بچہ، اس کا لاشا سب سے بڑا بنائی امام کے لیے، وہ اٹھایا، اٹھا کے خیمے کے سامنے رکھا اور بی بی زینب سے فرمایا اب یہ اپنے نانا سے جنت میں حوض کوثر کے جام پی رہا ہے، پہاڑوں پر ہے آجا آرائش گل زار جنت کی سواری آنے والی ہے، شہیدان نے محبت کی۔ تو حضرت امام علی مقام نے صبر استقامت دکھائی، شجاعت دکھائی، اور امام الانبیاء 7 لاکھ نبیوں کے سردار، ان کی ساری صفتیں حسین سے کربلا میں واضح ہو رہی تھیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت حقیقت میں مصطفیٰ کریم کی سیرت کا ایک باب ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں شہادت سمجھنے اور درس کربلا جو امام علی مقام نے دیا وہ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہ عزت بڑا